آپ کے گاؤں میں جتنے لوگ حج کر کے آئے وہ غریب نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ مالدار ہو گئے. حج کے بعد تو طوفان ترقی ان کو حاصل ہوگی. اسی طرح اللہ کے رسول نے مالداری کا دوسرا راستہ بتایا، نکاح کرو، ایک سے زیادہ نکاح کرو. کون کون لوگ تیار ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ، یہ چینل والے اتنے ہیں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کی بیوی نے دیکھ لیا دانا پانی سب بند ہو جائے گا. دھیان رکھیے گا کہ کہاں ہاتھ اٹھانا. آپ نے بڑی چالاکی سے ثبوت دیا ہے بیداری کا، دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے کہا ایک سے زیادہ نکاح کرو، مالداری آئے گی. اس کی زندہ مثال ہے شیر شاہ آبادی سرجا پوری، زندہ مثال ہے اس کی. آج سے 20 سال پہلے شیر شاہ آبادی کو ترقی نہیں تھی، جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے. لیکن ابھی جب جلسے میں چندہ ہوتا ہے تو پیٹی بھر جاتی ہے، بلکہ ایک مقرر چندہ اٹھاتے اٹھاتے بیچارہ تھک جاتا ہے، چلا جاتا ہے روم میں مہمان خانے میں آرام کرنے کے لیے. تو چندہ بھی بہت زیادہ، آبادی بھی بہت زیادہ، تعلیم بھی بہت زیادہ، بیداری بھی بہت زیادہ آئی ہے. ایک سے زیادہ نکاح کے صدقے میں 2 راستے ہیں مالدار بننے کے، یا تو حج کرو یا ایک سے زیادہ نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے. اب میں آپ کے سامنے 2-3 مثال رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. ٹھیک 1 رات پہلے لڑکا لڑکی کو فون کر رہا ہے، میں تمہارے دروازے پر بارات اس صورت میں لے کر کے آؤں گا جب تمہارا باپ 4 چکا دے گا. 4 چکا تمہارے باپ کو دینے کی اوقات ہے؟ تو لڑکی کا جواب سنیے. لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کو تو پلین دینے کی اوقات ہے، تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے؟ یہ بتاؤ. دوسری مثال آپ آ رہی ہے، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے ابا حضور شادی میں کتنا پیسہ آپ کا خرچ ہوا؟ تو باپ نے بتایا بیٹا قرض لینا پڑا اور ابھی تک قرض ادا کر رہا ہوں، قرض ادا نہیں ہوا ہے. شادی میں کمر توڑ لوگ پیسہ خرچ کرتے. تیسری مثال، شادی میں دیکھیے گا بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ ہم کو گاڑی واڑی نہیں چاہیے، ہم تو نمازی آدمی حاجی آدمی ہے. اگر آپ 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی، آپ ہی کے داماد جائیں گے. ہم کو سامان ومان نہیں چاہیے، لیکن سلی گوڑی سے ڈبل سامان دے دیجئے گا تو ایک پر آرام آپ کے داماد کو ہوگا اور ایک پر آرام آپ کی بیٹی ہی کو ہوگا. ہم کو ویسے کچھ نہیں چاہیے. اگر بھینس دینی ہے تو بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کے داماد کو پینا نصیب ہوگا. کتنا ہوشیار باپ ہے، کتنا بھومیار باپ ہے. کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے. ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، تو بیٹا سے کہا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور تمہارے باپ کی اوقات ہے، فرشتے کو ٹھگ لو گے؟ کہا کہ بیٹا 2 منٹ میں فرشتے کو ٹھگ لیں گے، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا. کہا ابا حضور ہر نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے آپ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو. یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو. یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو. اس بندر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن،
پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے 6-2-5 پیٹی، کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے 6-2-5 پیٹی، گھوڑا سے بدتر 6 اج کا جوان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ بس چوتھا پیغام تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ نے دل خوش کر دیا، میں گھبرا گیا تھا، ایک تو ایسے ہی مایوس تھا اور جلسہ بہت دیر سے چل رہا تھا، تو آپ کے